نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، آج 2021 شمسی تاریخ کا آخری شب اور جمادی الاولیٰ کی 27ویں شب ہے۔ یہ جو گزرتے لمحات ہیں، یہ لمحات ہمیں کچھ سبق دے کے جا رہے ہیں۔ 2021 شمسی کا سال گزرتا جا رہا ہے اور جاتے جاتے ہمیں کچھ پیغام دے کے جا رہا ہے۔ 1442 ہجری کے سال رخصت ہوا تو وہ ہمیں کچھ پیغام دے گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے محرم گزرا، سفر گزرا، ربیع الاول گزرا، ربیع الثانی گزرا، اور یہ 5واں مہینہ بھی اب گزرنے کو ہے۔ پھر 6واں مہینہ شروع ہو جائے گا اور آدھا سال ہجری اعتبار سے ختم ہو گیا۔ تو یہ جو گزرتے لمحات ہیں، یہ کچھ پیغام دے رہے ہیں۔ اس پیغام کو سننے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو، ہم نے تمہیں آگے دھکیل دیا، ایک آگے کی منزل کی طرف تمہیں دھکیل دیا، ہم تو چلے گئے پیچھے کو۔ اب سارا سال ماضی کی داستان بن گیا، تو وہ پیچھے کو گیا، ہمیں آگے کو دھکیلا، اور کس طرف دھکیلا؟ قبر کی منزل کی طرف دھکیلا۔ تو یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ذرا سوچ لو کتنی تیاری کی۔ وہ منزل، وہ گھاٹی، وہ لمحہ قریب آنا چاہتا ہے، قریب آیا چاہتا ہے، کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ کوئی لمحہ غفلت میں ضائع نہیں کرنا۔ جیسے یہ بات بتلائی تھی کہ یہ سردی کی راتیں لمبی راتیں ہیں، جتنی قضا نمازیں ہیں آدمی جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ قضا روزے ہیں، جلد سے جلد رکھ کر اسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ مالی معاملات ہیں، لین دین کے، انہیں پورا کرے۔
ادائیگی کی فکر کرے، ترتیب بنائے، تاکہ جب قبر کی گھاٹی شروع ہو تو ہم ہر حق کی ادائیگی سے پاک صاف ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہو کہ کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو، ہر لمحے اس کی فکر کرنی، اور مسنون اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اب جو پیر کا دن آئے گا تو 29 جمادی الاولیٰ ہوگی، مغرب کی نماز کے بعد چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، گھر والوں کو تاکید کرنا، یہ بھولنے کی چیزیں نہیں ہیں، اسے یاد رکھنا ہے۔ 1 مہینے میں موقع آتا ہے، 1 مہینے، بس یہ ایک گھڑی، ایک لمحہ ہوتا ہے۔ جس نے اس سنت کو ادا کر لیا وہ بہت کچھ پا گیا، بہت کچھ ذخیرہ اس کا آخرت کا جمع ہو گیا، اور اس لمحے کو جو بھول گیا تو نقصان ہو گیا، آخرت کا نقصان ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھا جائے، اور یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کو یاد دلایا جائے کہ بھئی دیکھو پیر کا دن ہے، آج مغرب کی نماز پڑھ کے چاند دیکھنا ہے۔ جب ہم سب کو یاد دلائیں گے تو ہمیں یاد رہے گا، پھر گھر کا بچہ بچہ چاند دیکھے، خواتین چاند دیکھیں۔ یہ اہم ترین سنت ہے جو آج معاشرے میں سے ختم ہو چکی ہے، رواج ہی ختم ہو گیا چاند دیکھنے، اس لیے اس کی طرف توجہ کی جائے، ہر ایک اہتمام سے چاند دیکھنے کی کوشش کرے۔ پھر چاند دیکھنا مستقل سنت، اور چاند دیکھ کر دعا پڑھنا یہ مستقل ایک مسنون عمل۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یہ مستقل دعا ہے، اسے یاد کرنا ہے، اور یاد نہ ہو تو مسنون دعاؤں میں دیکھ کر چاند کے آسمان کی طرف دیکھیں، چاند نظر آئے نہ آئے، جس کام کے ہم مکلف ہیں بس ہم وہ کر لیں اور دعا پڑھ لیں، تو دعا پڑھنے کی سنت بھی زندہ ہو جائے، چاند دیکھنے کی بھی سنت زندہ ہو جائے۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو معاشرے میں سے مٹ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ تو جب مسلمان بندہ یہ سنتیں ادا کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں وہ تاثیر ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی، اللہ کی رحمتیں اترتی۔ تو جب یہ ماہانہ سنت جس گھر میں زندہ ہوگی اس گھر میں رحمتیں اتریں گی، اور وہ رحمتیں پھر 1 مہینے تک رہیں گی گویا، کیونکہ پھر 1 مہینے بعد ہی اس سنت کی ادائیگی کا موقع آئے گا، وقت آئے گا۔ کتنی بڑی خیر ہم حاصل کر سکتے ہیں تھوڑی سی توجہ کر کے، تھوڑا سا دھیان کر کے، اور کتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں تھوڑی سی غفلت، تھوڑی سی لاپرواہی سے اتنے بڑی خیر سے محروم ہو گئے۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کی تربیت ہوگی، بچوں کے ذہنوں میں ہوگا کہ ہمیں چاند دیکھنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جب چاند کی دعائیں پڑھیں گے تو بتاؤ کیا رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ کی جائے، اہتمام کیا جائے، تو پیر کے دن مغرب کی نماز پڑھ کر چاند دیکھیں اور چاند کی دعائیں پڑھیں۔ بہرحال یہ ہمارا مضمون چل رہا تھا سورہ مزمل کے احکام کے بیان میں۔ 10 احکام اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں، جس میں سے 8واں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور 9واں حکم ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ اس کا تعلق بدنی عبادت سے، وآتوا الزکاۃ اس کا تعلق مالی عبادت سے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ خواتین کو سیکھنا بھی فرض ہے، مردوں کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ جو حکم فرض درجے میں ہے اس کو سیکھنا بھی فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو اب بتائیے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مسائل زکوٰۃ سے واقف ہیں، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مسائل زکوٰۃ سے واقف ہی نہیں۔
بس یہ ہے کہ سال آتا ہے، خاص طور پر خواتین کے اعتبار سے مسائل زکوٰۃ سے بہت زیادہ غفلت اور لاپرواہی، یعنی علم ہی نہیں ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ اکثر تو گھرانوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے، اور جہاں ادائیگی کا اہتمام ہے وہاں یہ ہے کہ بھئی مرد حضرات حساب لگا لیتے ہیں اور مرد حضرات ہی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، عورت کو پتہ ہی نہیں کہ میری زکوٰۃ کتنی بنی اور میری زکوٰۃ کہاں ادا ہوئی، کس کو ادا ہوئی۔ بھائی زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، تو نماز فرض ہے تو مرد اپنی نماز پڑھتا ہے، عورت اپنی نماز پڑھتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ مرد کی جگہ عورت کی جگہ مرد نماز پڑھ لے کہ چلو بھائی ہم نماز پڑھ لیں تمہاری جگہ، ایسے تو نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے نماز مرد پر فرض ہے، عورت پر فرض ہے، مرد خود ادا کرتا ہے، عورت خود نماز ادا کرتی ہے، تو زکوٰۃ یہ بھی مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے۔ تو اب جیسے فرض مرد اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا، ایسے عورت بھی اپنی زکوٰۃ ادا کرے، جیسے مرد اپنی زکوٰۃ کا حساب رکھے گا، ایسے عورت بھی اپنی زکوٰۃ کی حساب رکھے کہ بھئی میری اتنی زکوٰۃ ہے، اتنا مال ہے، مجھے اتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ اب کتنی خواتین ہیں، دیندار گھرانے ہیں، ان کو زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بس اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، ہمارے گھر والے ادا کر دیتے ہیں، مگر ان کو کہا جائے کہ بھئی وہ خود حساب لگائیں، ان کو بتایا جائے کہ دیکھو بھئی تمہارے پاس اتنا زیور ہے، تمہاری اتنی نقدی ہے، اور یہ سب ملا کر اتنا حساب بنا اور اتنی زکوٰۃ بنی، اور لاؤ ہمیں زکوٰۃ دو، ہم تمہاری زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ کوئی کچھ خود تم ادا کرو اور خود کچھ ہمیں دو، ہم ادا کر دیں گے۔ اوکے ہمارے پاس نہیں ہے تو اپنی جیب سے دو، جیسے ویسے بھی ادا کرتے ہیں مرد حضرات، ان کو دو کہ بھئی یہ تمہاری 25,000 روپے زکوٰۃ بنی ہے، 10,000 زکوٰۃ بنی ہے، یہ 10,000 روپے لے لو، اب ہمیں دو، تمہیں دینی ہے اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، ان کو دو، ورنہ ہمیں دو، ہم تمہاری طرف سے دے دیں گے۔ تو پھر ان کو یہ معلوم ہوگا کہ بھئی میری زکوٰۃ بنی کتنی اور ادا کیسے ہوئی، کہاں کہاں ادا ہوئی۔ پھر وہ مشورے بھی دے گی کہ یہاں نہ یہاں دی جائے زکوٰۃ، یہاں دی جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس فرض کی ادائیگی میں بہت زیادہ غفلت ہو رہی ہے، اسی وجہ سے زکوٰۃ ادا ہونے کے باوجود پوری برکات ہمیں مل نہیں پا رہی۔ زکوٰۃ کی جو برکت ہے وہ ہمیں مل نہیں رہی۔ زکوٰۃ کی برکت کیا ہے کہ مال میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری عطا فرماتے ہیں، مال کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتے ہیں، انسان کے دل سے بخل ختم ہو جاتا ہے، سخاوت کا جذبہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرما دیتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کا جذبہ اللہ تعالیٰ دل میں عطا فرما دیتے ہیں، غریبوں کی خیر خواہی کا جذبہ دلوں میں اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ تو اب جب خواتین زکوٰۃ ادائی نہیں کریں گی تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی یہ فضائل آئیں گے نہیں، یہ برکات انہیں ملیں گی ہی نہیں، اس لیے کہ یہ برکات تو اس کو ملیں گے جو زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اس لیے مسائل زکوٰۃ کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی، کس پر فرض ہوگی اور کتنے مال پہ فرض ہوگی، اور پھر کن کن کو ادا کرنی ہے یہ زکوٰۃ، کہاں کہاں دینی ہے، مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کے مصرف جہاں زکوٰۃ دی جائے وہ کون کون سی جگہیں ہیں، کون کون سے مقام ہیں، کون کون سے افراد ہیں جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ سب پہچاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے عاقل بالغ پر، عاقل ہو بالغ، لہذا مسلمان ہو، مسلمان ہی پر احکامات لاگو ہوتے ہیں، کافر پر نہیں ہوتے۔ پاگل ہو، کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، عقل ہی بیچاری کی نہیں ہے، اسے ہوش ہی کچھ نہیں، اس کی ملکیت میں لاکھوں کروڑوں روپے بھی ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے کہ وہ غیر مکلف ہے، نہ اس کو نماز ادا کرنی ہے، نہ روزے رکھنے، نہ زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے نابالغ بچہ،
اس کو شریعت نے احکامات کا مکلف ہی نہیں بنایا، کیونکہ اس کو عقل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، اس کو فہم نہیں دی، اسے سمجھ نہیں دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے فہم نہیں دی، سمجھ نہیں دی، عقل نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو احکامات کا مکلف بھی نہیں بنایا۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی شفقتیں ہیں، کیسی مہربانیاں ہیں، کیسی عطائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک نعمت لی ہے، عقل کی نعمت اس سے چھین لی، اللہ نے نہیں دی اسے، تو عقل کی نعمت نہیں دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے مطالبہ بھی نہیں رکھا کہ تم مکلف ہو، نماز ادا کرو، روزہ ادا کرو، حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نہیں۔ جس کو نعمت عقل دی ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے عقل کی، تھوڑا سا اسکرو ڈھیلا ہو جائے آدمی کے دماغ کا، دیکھو کیا حال ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یعنی اچھا بھلا انسان کیا کچھ کر جاتا ہے، عقل نہیں بیچارے میں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ عقل کی نعمت اللہ نے دی ہے، تو پھر مکلف بھی بنایا کہ عقل کی نعمت ہم نے آپ تمہیں دی ہے، اب تم یہ حکم بھی پورا کرو، یہ حکم بھی پورا کرو، یہ حکم بھی پورا کرو۔ تو جو عاقل ہے، سمجھدار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت عقل دی ہے، تو اسے احکامات کا مکلف بھی بنایا کہ تمہیں یہ احکام پورے کرنے، یہ احکام پورے کرنے۔ جب عقل دی ہے تو احکامات کا مکلف بنایا ہے، احکامات کا مکلف بنایا تو احکامات کے سیکھنے کا بھی حکم دیا کہ احکامات کو سیکھو، کون سا حکم کس طرح پورا ہوگا، کون سا حکم تمہاری طرف متوجہ ہے، جو حکم تمہاری طرف متوجہ ہے اسے پورا کرو، جو حکم تمہاری طرف متوجہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسے چھوڑ دو۔ تو عاقل جو ہوگا، عقل مند، عقل رکھنے والا، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، پاگل پر نہیں ہے، دیوانے پر نہیں ہے۔ اور دوسری شرط ہے بالغ ہونا، بالغ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، نابالغ پر نہیں ہوگی۔ اب بالغ کس کو کہتے ہیں، نابالغ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی یہ اہم ترین مسئلہ ہے شریعت میں، بہت اہم مسئلہ، اور اس مسئلے کے سمجھنے پر پھر احکامات کا مکلف ہونے کا دار و مدار ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں میں بالغ کب ہوا تو وہ احکامات پورے کیسے کرے گا؟ تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بالغ آدمی کب ہوتا ہے، جس دن بالغ ہوا اسی دن احکامات کا مکلف ہو گیا۔ جب احکامات کا مکلف ہو گیا تو اب اس دن سے اس کو نماز فرض ہو گئی، اس دن سے روزہ فرض ہو گیا، اس دن سے زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس دن سے حج کا صاحب نصاب ہے تو حج فرض ہو گیا، احکامات اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو کیسے پتہ چلے؟ کتنے لوگ ہیں انہیں یہی پتہ نہیں کب بالغ ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مذاکرہ ہی نہیں ہوا کہ بالغ ہوتا کب ہے انسان، بالغ ہوتا کیسے ہے انسان۔ یہ چیزیں ضروری تھا کہ مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک ایک چیز سکھائی، حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں نے مذاق اڑایا ان کا، ارے تمہارا نبی ایسا ہے جو تمہیں پیشاب پخانے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں، مذاق اڑایا ان کا، تمہارا نبی ایسا ہے جو پیشاب پخانے کے طریقے سکھاتا ہے، یہ تو انسان خود سیکھتا ہے، یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہمیں ہمارے نبی نے پیشاب پخانے کے طریقے سکھائے، ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ جب تم پیشاب کرو یا پاخانہ کرو تو قبلے کی طرف نہ پیٹھ کرو نہ سینہ کرو، اور جب تم استنجا کرو تو 3 پتھریں استعمال کرو، اور نوکیلا پتھر استعمال نہ کرو کہ کہیں تمہیں زخم نہ لگ جائے، اور لید اور گوبر ان چیزوں سے استنجا نہ کرو۔ اب بتائیے، ایک ایک چیز نبی نے تعلیم فرمائی، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں تو کوئی سیکھنے سکھانے کی ہیں ہی نہیں۔ بلوغت کے کوئی پہچاننے پر پھر مکلف ہونے کا مدار ہے، اس دن سے احکامات لاگو ہو جائیں گے۔ تو بچی جو ہے 9 برس سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی، 9 برس کی ہو جائے تو بالغ ہو سکتی ہے۔
اقل مدت بلوغ یعنی کم سے کم بچی کب بالغ ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں 9 سال کی عمر. 9 سال سے پہلے بالغ نہیں ہوگی. گویا 9 سال سے پہلے وہ احکامات کی مکلف نہیں ہے. اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس پہ حج لازم نہیں ہے. روزہ رکھے بہت اچھی بات ہے، اس کو سکھانا چاہیے کہ روزہ رکھے، تاکہ جیسے ہی مکلف ہوگی تو عادت بن جائے گی روزہ رکھنے کی، پہلے سے ہوگی تو پھر فرض ادا کرے گی. نماز کی عادت ڈلوانی ہے، قرآن پڑھانا ہے، یہ سارے کام اسے کرنے ہیں، مگر ابھی مکلف نہیں ہے. 9 سال کی عمر ہے جس میں یہ مکلف ہو سکتی ہے. اور یہ بچی کی علامت حیض کا آنا ہے. جس دن اسے حیض آ جائے گا اس دن یہ بالغ شمار ہوگی، احکامات کی مکلف ہو جائے گی. 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 13، 14، 15، 9 سال سے لے کر 15 سال، یہ 6 سال کا زمانہ ہے جس میں یہ بچی کبھی بھی بالغ ہو سکتی. جس دن اسے حیض آ جائے سمجھو یہ بالغ. علامات بلوغ یہ لکھی ہیں، اور بھی لکھی ہیں جس میں سے اہم ترین سبب یہ ہے بالغ ہونے کا. اب جس دن اسے حیض آئے گا بچی کو، اس دن یہ مکلف ہو گئی. مکلف ہو گئی تو کیا ہوگا؟ جیسے یہ حیض سے پاک ہوگی اس پر غسل فرض ہوگا، پھر اگلے دن سے نمازیں فرض ہو جائیں گی. رمضان کا مہینہ ہے تو روزے فرض ہو جائیں گے. مال ہے اس کے پاس نصاب کی مقدار، جو ابھی آگے بیان ہوگی کہ کتنی مقدار پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. مال ہے تو اس دن سے اس کا سال شروع ہو جائے گا. 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ادائیگی لازم ہو جائے گی. اس کے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہے، اور اگلے ہی مہینے بقرعید آ گئی، عید الاضحیٰ آ گئی تو قربانی فرض واجب ہو جائے گی. اس کے پاس مال ہے اور حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں اور اس کا محرم حج کو جا رہا ہے تو اس پہ حج فرض ہو گیا. اب بتاؤ کتنے احکامات اس کو لگ رہے ہیں. کس بات پر؟ حیض کے آنے پر. پردے کا حکم لگ جائے گا. اب یہ اپنے نامحرم سے پردہ کرے گی. آج تک تو نامحرم سے پردے کی مکلف نہیں تھی، اب چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، سب بھائیوں سے پردہ ہوگا. پھوپھا سے پردہ ہوگا، خالو سے پردہ ہوگا، اور بہنوئی سے پردہ ہوگا. یہ سارے احکامات اس کی طرف متوجہ ہو گئے. بتاؤ، ہم تو بچی سمجھتے ہیں، یہ تو 12 سال کی، یہ تو بچی ہے بھائی. وہ 12 سال کی بچی ہے، اسے حیض آتا ہے مگر وہ بے پردہ بازاروں میں چلی جاتی ہے جیسے عام بچیاں جاتی ہیں. جیسے لاؤبالی پن ہوتا ہے، اکھڑ پن ہوتا ہے. اسے یہی پتہ نہیں کہ یہ احکامات کی مکلف ہے، اسے سر کے بال کھولنا جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے اس کے لیے. تو یہ تو وہی بچپنے کے انداز سے جو پہلے بچپنے کی طرح کھیلتی تھی ابھی بھی کھیل رہی ہے، کیونکہ اس کو کسی نے بتایا نہیں کہ بھائی اب تم مکلف ہو گئی ہو، اب تمہارے بال نامحرم دیکھے گا، اس کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، تمہیں دکھانا گناہ کبیرہ ہے. اب بتاؤ، 12 سال کی بچی، 11 سال کی بچی، 6ٹھی جماعت کی بچی، 5ویں جماعت کی بچی، ان کو حیض آ سکتا ہے اور یہ بالغ ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں بہت سی اس میں. اب اس کو مرد کے پاس ٹیوشن پڑھانا جائز نہیں، مرد قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھانا جائز نہیں. اب پتہ ہی نہیں مسائل کہ بھئی یہ تو سمجھتے یہ تو بچی ہے. بھئی آج سے حیض آنے کے بعد سے یہ مکلف ہو گئی. جب یہ مکلف ہو گئی ہے تو اب ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ سوچیں کہ بھئی اس کو کیسے پردہ کرانا ہے، کیا ترتیب ہوگی. اب شریعت میں ایسے بھی نہیں ہے کہ بھائی فوراً اس کو برقع پہنا دو اور بالکل ڈھانپ دو اور ایسا کر دو، یہ بھی نہیں ہے. تدریجاً ہے کہ بھئی اب ٹھیک ہے، پہلے مکلف نہیں تھی اب مکلف ہو گئے، اب اسے تدریجاً سمجھایا جائے. پہلے بیچ تکلف باہر جاتی تھی، اب باہر سے جانے سے روکا جائے. پہلے چیزیں خریدنے کے لیے فوراً چلی جاتی تھی باہر، اب اسے روکا جائے. پہلے سب کے ساتھ ہنس کھیلتی تھی بچوں کے ساتھ، اب بچوں سے دور کیا جائے. پہلے استاد کے پاس ٹیوشن پڑھتی تھی، اب روک دیا جائے. یہ کام تو فوراً کرنے کے ہیں، باقی آہستہ آہستہ اسے بتایا جائے کہ یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، ترتیب سے اسے چلایا جائے.
اور علماء سے پوچھا جائے کہ بھئی بچی اب بالغ ہو گئی ہے تو ہم اب کیا کریں. عجیب ہمارے ماحول میں یہ بات ہے کہ باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچی بالغ ہو. کتنے ایسے گھرانے کہ عورتیں اپنے شوہر کو بتاتی نہیں کہ بچی بالغ ہو گئی اور باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا, اور ایسے ہی وہ گناہگار پہ گناہگار ہو رہے ہیں. ماں بھی گناہگار, باپ بھی گناہگار, بیٹی بھی گناہگار, اور جو معاشرے میں لوگ اس کو بیچاری کو دیکھ رہے ہیں وہ سب گناہگار. اس کے بال کھلے ہوئے ہیں, اس کے پردہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب بتاؤ, ایک حکم بالغ ہونے کے مسائل کو سیکھنا, اس سے غفلت پر کتنے بڑے گناہ وجود میں آ رہے ہیں, سبھی گناہگار ہو رہے ہیں. تو یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے جس پر ساری شریعت کے احکامات کا مدار ہے. تو اب بچی 9 سال کے بعد سے لے کر 15 سال, یہ 6 سال کا زمانہ ہے. اس میں جس دن اس کو حیض آیا اس دن وہ بالغ, اور اس دن سے وہ احکامات کی مکلف. اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں, سمجھیں, غور کریں, اور جس دن یہ بالغ ہوئی وہ تاریخ لکھ لو. اس سے بہت زیادہ احکامات کا تعلق ہے. کیوں؟ اب ایک صاحب ہمارے پاس آتے ہیں مسائل پوچھنے, کوئی صاحب آتے ہیں کہ بھئی میں قضا نمازیں ادا کرنا چاہتا ہوں. کوئی خاتون لکھتی ہیں پرچہ کہ بھئی میں قضا نمازیں ادا کرنا چاہتی ہوں, میری عمر 50 سال ہے, اب میں کیسے نمازیں ادا کروں. اب بتاؤ, وہ 9 سال میں بالغ ہوئی, 11 سال میں, 12 سال میں, 13 سال میں, اب اسے غور کرنا ہے. تو اگر وہ لکھا ہوا ہو تو 50 سال کے بعد بھی پتا ہوگا کہ فلاں تاریخ کو کہ مکلف ہوا ہے انسان, اب اس سے اس کے ذمہ احکامات لگ چکے ہیں, اس وقت سے غور کریں. تو یہ ضروری ہے. اور مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ بچہ کب بالغ ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے 12 سال. 12 سال کی عمر میں یہ بالغ ہو سکتا ہے. 12 سال سے پہلے یہ بالغ نہیں ہے, یہ غیر مکلف ہے. گناہ, نماز نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے, روزہ نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے, اور زکوٰۃ نہ دے, اس کے پاس مال ہے تو گناہ نہیں ہے کیونکہ مکلف نہیں ہے. 12 سال سے لے کر 15 سال, 3 سال کا زمانہ, 13, 14, 15, اس دوران کبھی بھی یہ بالغ ہو سکتا ہے. اور اس کی علامت بلوغ میں اہم ترین علامت احتلام کا ہو جانا ہے, کہ جس دن اسے احتلام ہوا بس اس دن سے یہ بالغ شمار ہو. اب بتاؤ کتنے بچے ہیں ان کو احکامات کا پتہ ہی نہیں. اور بھائی یہ بچے شرما حضوری میں کسی کو بتاتے بھی نہیں. اور بعض نمازی بچے وہ فجر میں بغیر غسل کیے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں کہ بھئی نماز تو پڑھنی ہے. جس پر غسل فرض ہو جائے تو اس کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں, اور اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے زبانی قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں. اور جس عورت کو حیض آ جائے, حیض کے زمانے میں زبانی قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں. اب جس بچی کو مسائل ہی پتہ نہیں تو وہ تو قرآن پڑھنے جا رہی ہے, روز جا رہی ہے. حیض آ گیا ہے اور وہ نماز پڑھنے جا رہی ہے, ایک قرآن پڑھ رہی ہے قاری صاحب سے. تو ایک تو قاری صاحب سے پڑھنا گناہ ہوگا, دوسرا قرآن پڑھنا گناہ ہوگا, اور قرآن کو ہاتھ میں لینا گناہ ہوگا. کیونکہ نجاست کی حالت میں, ناپاکی کے زمانے میں قرآن کو ہاتھ میں لینا بھی جائز نہیں ہے. قرآن کو زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں ہے, دیکھ کر پڑھنا بھی جائز نہیں. تو اب جس بچی کی علامات بلوغ ظاہر ہو چکی ہیں اور ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں, وہ تو کہہ رہے چلو پڑھتی رہے. تو کتنے سارے گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے اور پتہ بھی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے, پتہ بھی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے. یہ گناہ در گناہ ہو گیا. تو اس لیے کتنے ایسے بچے ہیں جو بالغ ہو جاتے ہیں مگر انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم بالغ ہیں, اور پھر بالغ ہو گئے تو غسل کے احکام بھی لاگو ہو گئے. اب جب غسل کے احکام لاگو ہو گئے تو اب ایک بچے کو احتلام رات کو ہوا, اس نے غسل نہیں کیا اور وہ نماز پڑھنے آ گیا شرما حضوری میں کہ چلو بھائی گھر نماز پڑھ لیں, سب جا رہے ہیں, اب میں نہیں جاؤں گا تو کہیں گے کیوں نماز نہیں پڑھ رہا. تو اب وہ شرما حضوری میں نماز پڑھے گا تو بھائی مسجد میں آنے کا گناہ, نماز اس حالت میں پڑھنے کا گناہ, قرآن اس حالت میں پڑھنے کا گناہ, کتنے سارے گناہوں کا مجموعہ ہو گیا.
اور اگر یہ نہیں پڑھتا نماز تو نماز قضا کرنے کا گناہ، اور اس حالت میں پڑھی ہوئی نماز ہی ادا نہیں ہوگی، اسے بھی قضا کرنا پڑے گا۔ تو مسائل نہ سیکھنے پر اتنے سارے گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ تو اب یہ کتنا اہم مسئلہ ہے بلوغت کے مسائل کو سیکھنا۔ تو بچہ 12 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے، اور بچی 9 سال سے لے کر 15 سال کے عرصے تک کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے۔ اگر بچے کو 12 سے 15 سال تک کوئی علامت بلوغ ظاہر نہ ہوئی تو 15 سال میں وہ مکلف شمار ہوگا، اور بچی کی بھی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی 9 سے 15 سال کے درمیان تو 15 سال کی عمر میں اب وہ بالغ شمار ہوگی۔ 15 سال کے بعد سے اب وہ احکامات کی مکلف ہے۔ لہذا جو لوگ جن کی برسوں کی نمازیں قضا ہیں، تو خواتین کے لیے تو احتیاط یہ ہے کہ وہ 10-11 سال سے اپنے آپ کو بالغ سمجھیں، اور 10 سال سے بالغ سمجھ کر بقایا عرصے کی نماز قضا کریں، اور مرد حضرات وہ 12-13 سال تک اپنے آپ کو بالغ سمجھیں۔ مثلا ایک آدمی کی عمر 32 سال ہے، اب وہ نماز قضا کرنا چاہتا ہے، تو 32 سال میں سے 12 سال نکال دے، وہ نابالغی کا عرصہ، پھر 20 سال بچے۔ اب 20 سال میں وہ یہ دیکھے کہ اس نے پابندی سے نماز پڑھنی کب شروع کی ہے، کہتے ہیں 5 سال ہو گئے پابندی سے نماز پڑھتے ہوئے، تو گویا کہ 20 سال میں سے 5 سال پابندی کے سے پڑھی ہوئی نمازوں کے نکال دو، 15 سال رہ گئے۔ اب 15 سال میں وہ یہ غور کرے کہ میں نے اکثر نمازیں پڑھی ہیں یا اکثر چھوڑی ہیں، آدھی پڑھی ہیں یا آدھی چھوڑی ہیں، یا کم چھوڑی ہیں زیادہ پڑھی ہیں، کیا ہے یہ غور کرے۔ اب فرض کیجئے کہ اس نے زیادہ نمازیں چھوڑی ہیں اور کچھ پڑھی ہیں، تو چلو 15 سال میں سے 5 سال پڑھی ہوں گی، 10 سال نہیں پڑھی ہوں گی، ایک اندازہ، ایک موٹا موٹا حساب کتاب۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے نا کہ کچھ یاد ہی نہیں، احکامات بلوغ کا پتہ نہیں، شریعت کے احکام کا پتہ نہیں، کب مکلف ہوا۔ اگر اس کو پہلے سے پتہ ہوتا تو احکامات پورے کرتا۔ جیسے ہم نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا تھا کہ رات کو عشاء پڑھ کے سوئے اور صبح مسئلہ پوچھ رہے، اور فرمایا دوبارہ عشاء پڑھو، دوبارہ عشاء پڑھی۔ کیوں؟ مسائل کا اس زمانے میں ایک مذاکرہ ہوتا تھا، تو بچے کو دین کے ضروری مسائل کا علم ہوتا تھا۔ تو اب بتاؤ کہ کتنے ایسے بچے ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں، نمازوں قضا کر رہے ہیں۔ تو اب برسوں کی نماز ہے، اب یہ حساب لگے گا کہ 15 سال میں سے اکثر اس نے نمازیں چھوڑی ہیں، عقل پڑھی ہیں، تو چلو 2 حصے نہیں پڑھی، ایک حصہ پڑھا ہے، تو 5 سال پڑھی ہیں، 10 سال نہیں پڑھی، تو 5 سال وہ بھی ہٹا دو، اب 10 سال کی نمازیں رہ گئی۔ 10 سال میں 360 دن شمار کرو، تو 360 جو ہے فجر 1 سال کی، تو 10 سال کی 3600 فجر ہوگی، تو 3600 فجر، 3600 ظہر، 3600 عصر، 3600 مغرب، 3600 عشاء، 3600 وتر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً آدمی فجر زیادہ چھوڑتا ہے، تو 3600 میں 400 فجر اور ملا لو، 4000 فجر ہو گئی۔ عشاء بھی اکثر نہیں پڑتا، تو 200 یا 400 عشاء اس میں شامل کر لو، تو فجر 4000، عشاء 4000، باقی 3600۔ اب یہ لکھ لے اپنے پاس، یہ اس شخص کا ایک اندازہ بتایا جا رہا ہے جو 32 سال کا ہے۔ اب یہ حساب رکھ لے، اس میں سے اب وہ ادا کرنا شروع کرے، پہلے ساری فجر نمٹا دے تاکہ فجر ادا ہو جائے، پھر ظہر ادا کر لے، پھر عصر ادا کر لے، یہاں تک کہ یہ ساری نمازیں پوری ہو جائیں، صاحب ترتیب بن جائے، صاحب ترتیب ہو کر اللہ کے دربار میں جائے اور قبر میں جائے۔ اور جو شروع کر دے گا، اس دوران موت آ گئی، امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اسے صاحب ترتیب میں اٹھا لے کہ اس نے ترتیب شروع کر دی۔ اللہ کے یہاں کیا کمی ہے؟ عمل تو شروع کرے۔ جو علم کے راستے میں پڑھنے لگتا ہے اور اس کی موت آ گئی ہے پڑھنے کے زمانے میں، یہ علماء میں اٹھے گا۔ جو حفظ شروع کر دے اور حفظ کے زمانے میں موت آ گئی تو حفاظ میں اٹھے گا، حافظوں میں اٹھے گا۔ تو جو صاحب ترتیب بننے کی محنت شروع کر دے اور قضا نمازیں شروع کر دے اور اسی میں موت آ جائے تو انشاءاللہ پھر صاحب ترتیب لوگوں میں اٹھے گا۔ تو ادائیگی کی ایک شکل تو یہ ہے
کہ پہلے ساری فجر پڑھ لے، پھر ساری ظہر پڑھ لے، پھر ساری عصر پڑھ لے. اور ایک صورت یہ کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا رہے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا رہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ رات کو فارغ ہو کر 20 رکعتیں بنتی ہیں دن کی، 2 فجر، 2 ظہر، 4 عصر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 3 عشاء، 4 عشاء اور 3 وتر، سب ملا کر 20 رکعت بنتی ہے. تو 20 رکعت اکٹھی عشاء کے بعد گھر پہ پڑھ لیں. تو اس طرح روز پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پوری ہو جائے. تو یہ اس طریقے سے آدمی کو آگے بڑھنا ہے، آگے نکلنا ہے. عمل کرے گا تو ترقی ہوگی نا. عمل ہی نہ کرے، سوچتا ہی رہے، جب سوچتا ہی رہے گا تو آگے کیسے چلے گا. ہمت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. تو مکلف پر احکامات لاگو ہوں گے. اب دیکھیے کہ ایک بچی بالغ ہو گئی، اس کے پاس جب یہ بچی تھی، جب اس کی ولادت ہوئی تھی تو نانی نے کچھ سونا دیا، نانا نے کچھ دیا، دادی نے کچھ دیا، پھوپھی نے کچھ دیا، خالہ نے کچھ دیا، اور مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں کچھ پیسے آتے رہے اس کے پاس، یہاں تک کہ یہ صاحب نصاب ہو گئی بچی. تو جس دن مکلف ہوئی، فرض کیجئے محرم میں اس کو پہلی دفعہ حیض آیا، محرم کے مہینے میں، تو اب یہ لکھے کہ محرم میں میں مکلف ہوئی. اب اگلا سال، اور یہ اپنے پیسے دیکھے، اپنے پاس زیور دیکھے، تقریباً 75,000 کا نصاب بنتا ہے. 75,000 کا، تو 75,000 روپے کا سونا، چاندی، نقدی سب ملا کر ہے. تو اب یہ صاحب نصاب بن چکی ہے. اب فرض کیجئے یہ 12 سال کی بچی ہے، 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے. 7ویں جماعت کی بچی ہے، 12 سال کی عمر ہے، اور اس کو آج پہلی دفعہ یہ بالغ ہوئی ہے. تو یہ تاریخ لکھے گی، فرض کیجئے محرم کا مہینہ ہے، اور یہ اپنے پاس دیکھے کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے کا سونا ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ سونا ہے. تو اب اگلا جب محرم آئے تو اب یہ حساب لگائے کہ میرے پاس اتنی نقدی ہے، اتنا سونا ہے، 75,000 سے زائد ہے، تو اب اسے زکوٰۃ دینی ہے. اور اس دوران قربانی کا مہینہ آیا تو قربانی کرنی ہے. اب یہ 2 ایسے حکم ہیں کہ لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بچی ہے بھی، اس پہ کیا زکوٰۃ ہے، اس کی تو زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی. تو وہ یوں سمجھیں گے کہ یہ تو بچی ہے، اس کی کیا قربانی، اس کی تو قربانی ہی نہیں ہوگی. تو اس بیچاری کی قربانی بھی نہیں ہوگی، وہ مکلف ہے، یہ گناہ کبیرہ ہو گیا اس سے، اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، حالانکہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے. اور ایسے برسوں کے برسوں بیت جاتے ہیں، زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی. ایک عجیب مسئلہ آیا دارالافتاء میں پچھلے دنوں. ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ ہماری والدہ کی عمر 82 سال ہے، 82 سال، اور ہماری والدہ نے 20 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی. تو 20 سال کی عمر سے لے کر 82 سال کی عمر ہو گئی، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی زکوٰۃ نہیں دی. اور اس کے پاس تقریباً 7 تولہ سونا ہے، 7 تولہ. تو تقریباً 62 سال ہو گئے، 62 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور یہ 7 تولہ سونا ایسا کیسا ہی رکھا ہے. 62 سال، اور اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. تو ہم نے کہا اب تمہیں کیوں ہوش آیا بھائی؟ کہنے لگے اب وہ سارے بیٹے یہ چاہتے ہیں کہ اماں سے سونا چھین لے، وہ چاہتے ہیں مجھے مل جائے، وہ کہتا ہے مجھے مل جائے. بیٹی آ کے الگ پٹی پڑھاتی ہے کہ اماں ہمیں دے دو، اور بیٹے آ کے الگ پٹی پڑھاتے ہیں، اماں ہمیں ضرورت ہے، ہمیں دے دو. تو اب اماں دینا کسی کو بھی دے سکتی ہے. تو میں نے اماں کو کہا اماں تم اس کی زکوٰۃ تو ادا کرو، تمہارے پاس 62 سال کی زکوٰۃ ہے تمہارے اوپر، تو تم 62 سال کی زکوٰۃ ادا کرو گی تو تم گناہ سے بچو گی اور کسی کو دے دو گی. تو 62 سال کی زکوٰۃ کی عدم ادائیگی سے قبر میں جاتے کے ساتھ ہی کیا ہوگا پتہ ہے کیا ہوگا؟ سانپ چمٹ جائے گا. سانپ چمٹ جائے گا، اسے ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. اب 62 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، 7 تولہ سونا ہے، اور کہتا ہے کہ اماں نے کہا چلو پوچھ کے آؤ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. تو ہم نے کہا بچے گا کیا بھائی؟ 40واں حصہ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو 40 سال میں تو کھیل ختم، 22 سال تو اوپر ایسے ہی چلے گئے.
یعنی یہ تو 40 سال میں تو زکات ہی ختم ہو گئی، اس کا مال ہی ختم ہو گیا. 22 سال تو بونس میں گزر گئے، 22 سال تو ایسے ہی اس کے پاس مال رکھا رہا. تو کیا ہوا کہ ساری رقم زکات میں چلی گئی. صرف 70,000. ہم نے کہا 70,000 روک لو کہ 70,000 پہ زکات نہیں ہوتی، 75,000 پہ زکات کا نصاب بنتا ہے. 70,000 روک لو، یہ آپس میں بھائی جس کو چاہیے آپس میں لے لو، بقایا یہ 7 تولہ سونا دے دو زکات کی ادائیگی. سارا سونا چلا گیا. اللہ کا شکر ہے اس عورت کی کوئی نیکی تھی کہ اس کی اولاد کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، ورنہ تو بغیر زکات کی ادائیگی کے چلی جاتی تو کیا ہوتا. 82 سال عمر ہے، بس اب لبے گور ہے، لبے گور ہے، بس اب لبے گور جنازہ ہے، قریب پہنچ چکا قبر کے. تو اس عمر میں اللہ نے بچے کو توفیق دے دی، بچہ آ گیا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو علماء سے تعلق رکھتے ہیں، مدارس سے تعلق رکھتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نہ مدارس سے تعلق رکھتے ہیں نہ علماء سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی برسوں کی زکاتیں ہوتی ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدثر اللہ العالی بیانوں میں سناتے ہیں، ان کا تو اونچی فیملیوں سے تعلق ہوتا ہے کہ وہ جب وہ بیانات فرماتے ہیں زکوٰۃ کے اوپر اور پھر اس کی سزائیں، تو کتنی خواتین، کروڑ پتی اربوں پتی خواتین پھر وہ برسوں پرانی اپنی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں اور وہ لاکھوں اور کروڑوں میں بن جاتی ہیں اور وہ ادا کرتی ہیں. اللہ کا شکر ہے، ایسا جذبہ تو ایمانی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہر مسلمان کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، بس اسے ذرا ترغیب کی ہوا دینی. اللہ کا فضل ہے، جب آدمی تبلیغ کی محنت سے، ترغیب سے جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو احکام کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے. تو چنگاری ایمان کی موجود ہے، اسے دعوت کی ہوا دو، پھر یہ بھڑکے گی، اور یہ بھڑکے گی تو شعلہ بنے گی اور پھر یہ عمل پر لائے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسائل کو سیکھیں. ایک غریب آدمی، بالکل غریب آدمی، بس روز کماتا ہے روز کھاتا ہے. اس نے بتایا کہ بھئی میری بچی، اب وہ دینی مجالس میں شرکت کرتا ہے، مسائل پوچھتا ہے، ہماری مجلس میں بھی آتا ہے، بیانات سنتا ہے. تو اس نے بتایا کہ بھئی میری بیٹی بالغ ہو گئی، 11 سال کی تھی، کہا 11 سال کی ہے، بالغ ہو گئی ہے. میں نے کہا اچھا. وہ آیا وہ فوراً کہ بھئی اس کو حیض آ گیا، اس کی امی نے بتایا، اب میں کیا کروں؟ کہا بھئی اب تو احکامات لاگو ہو گئے، اور بھئی اب تو تمہیں چاہیے کہ اس کو پردہ کراؤ، اور نمازوں کی جیسے یہ غسل کی پاک کا ہو جائے گی، نمازیں لازم ہو جائیں گی، اگلا رمضان آئے گا، روزے لازم ہو جائیں گے. اور اس کے دیکھو اس کے پاس زیور ہے. تو اس نے کہا ہاں اس کے پاس زیور ہے. کتنا ہے؟ حساب لگایا تو وہ 75,000 سے زیادہ کا تھا، تقریباً 80,000 1 لاکھ کے قریب تھا. نے کہا بھئی اب تو یہ تم پر، اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہے. تو اس نے تاریخ لکھوائی، انگریزی تاریخ بھی لکھی، ہجری تاریخ بھی لکھی کہ کس دن یہ بالغ ہوئی ہے. اور جب 1 سال پورا ہوا تو پرچہ لے کر میرے پاس آیا، کہ مفتی صاحب یہ دیکھو 1 سال ہو گیا ہے چاند کے حساب سے، تو اب دیکھو اس کی زکوٰۃ کتنی بنے گی. دیکھو جس کو فکر ہے وہ بچی کے لیے خود زکوٰۃ کا مکلف نہیں ہے، نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے نہ اس کی بیوی پہ زکوٰۃ فرض ہے. 12 سال کی بچی پہ زکوٰۃ فرض ہے. گھر کے 3 فرد ہیں بس، ایک شوہر، ایک بیوی اور ایک بیٹی. شوہر بھی کے پاس بھی مال نہیں ہے، بیوی کے پاس بھی مال نہیں ہے، شوہر بھی نہ صاحب نصاب نہیں ہے، بیوی بھی صاحب نصاب نہیں ہے، 12 سال کی بچی صاحب نصاب ہے. تو وہ وہی پرچی جس پہ میں نے اس کو تاریخ لکھ کے دی تھی لے کر آ گیا. دیکھیے یہ ایسے بھی لوگ دنیا میں بستے کہ مجھ سے یہ دیکھو 1 سال ہو گیا، فلاں تاریخ پر یہ مکلف ہوئی تھی اور اب یہ تاریخ آ گئی چاند کی، تو آپ حساب بنا دو کتنی زکوٰۃ بنے گی. تو ہم نے کچھ حساب بنایا تو 1800 یا 2100 کے قریب یا 1850 کے قریب زکوٰۃ بنی. مجھے 1850 روپے زکوٰۃ بنے گی. تو ہم نے کہا کیا کرو گے تم؟ یہ تو سونا ہے، یہ تو نقدی کی شکل میں ہے نہیں. کہا وہ میں نے روز دیہاڑی کماتا ہوں، اسی نیت سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے تھے، 2-2.5 ہزار روپے جمع ہیں میرے، تو میں بچی سے پوچھ کے اس کو ادا کر دوں گا. میں نے کہا بچی سے پوچھنا کہ کس کو دینا ہے. اب بچی تو سمجھدار ہوتی نہیں، اسے تم مشورہ دینا
کہ بھئی فلاں کو دے دیتے ہیں، فلاں کو دے دیتے ہیں، فلاں کو دے دیتے ہیں، بچی کی اجازت سے تم خرچ کرنا۔ تو وہ گیا، بچی کو دکھایا، بھئی بیٹی 12 سال 13 سال کی ہو گئی گویا، اس کو بتا رہا ہے کہ بیٹی دیکھو یہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اور یہ تم کو اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اب تمہارے پاس ہے نہیں، میں نے یہ پیسے جمع کیے ہیں، یہ لو، بچی کے ہاتھ میں دے رہے۔ اب بچی اس کو کہتی ہے ٹھیک ہے ابا تم جیسے چاہے اس کو خرچ کرو۔ پھر آ کر مجھ سے مشورہ کر رہا ہے کہ میں اس کی زکوٰۃ کہاں دوں، کس کو دوں، کیا کروں۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ اب آ گیا قربانی کا مرحلہ، تو آیا کہنے لگا کہ بھئی ماں پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے، باپ پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے، 13 سال کی بچی پہ قربانی واجب ہے، کہ کیا کروں؟ تو میں نے کہا بھئی یہ تو ہے کہ قربانی تو کرنی ہے، اب کہاں سے لاؤ گے؟ کہا اس کے بھی تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر دو، جو دیہاڑی ملتی ہے کہ بچی کی زکوٰۃ ادا کرنی۔ بچی کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر باپ کر رہا ہے، کیونکہ باپ مدارس سے تعلق رکھتا ہے، باپ دینی مجالس میں شرکت کرتا ہے، باپ تبلیغ میں جڑتا ہے، تو ماحول کی برکت سے اس کے دل میں یہ داعیہ ہے کہ میری بیٹی مکلف ہو گئی ہے تو میں اس کی زکوٰۃ بھی ادا کروں، اس کی قربانی بھی ادا کروں۔ ہم نے بتایا بھائی ٹھیک ہے، تم مولوی حبیب الرحمان صاحب کے یہاں کا سستا پیکیج ہے قربانی کا، وہاں چلے جاؤ۔ اور وہاں گیا اور وہاں سے سستے پیکیج میں قربانی کرائی۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس طرح دھیان رکھتے ہیں کہ بھئی ہماری بچی پر زکوٰۃ فرض ہے، خود پہ نہیں ہے، تو بچی کی زکوٰۃ کی فکر اس طرح کر رہے ہیں جیسے اپنے اوپر فرض ہے۔ اور بھئی اب پردہ، ارے بھئی وہ بچی تو ٹیوشن پڑھنے جاتی ہے، بھئی اب اس کو احتیاط کراؤ، عورت کے پاس ٹیوشن پڑھاؤ، مرد کے پاس نہ پڑھاؤ، ایسے اسکول میں پڑھاؤ جہاں عورتیں پڑھانے والی ہوں، مرد پڑھانے والے نہ ہوں۔ تو وہ اسکول ڈھونڈتا ہے جہاں صرف عورتیں ہی پڑھانے والی ہوں۔ تو یہ سب کب آتا ہے؟ جب آدمی دینی مجالس میں شرکت کرتا ہے، اسے دین کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ تو اب مکلف بچی، زکوٰۃ کی صاحب نصاب ہے بچی، تو اس 3 افراد کے گھرانے میں سے نہ باپ پر زکوٰۃ ہے، نہ ماں پہ زکوٰۃ ہے، بیٹی پہ زکوٰۃ ہے۔ بیٹی ادا کی طرف سے زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، قربانی بھی ادا ہو رہی ہے، قربانی کا گوشت بھی آ رہا ہے۔ اب بتاؤ، اب خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارا تو مال ہی ختم ہو جائے گا۔ بھائی مال کیسے ختم ہوگا؟ جب یہ خاتون دنیا میں آئی تھی تو اس کے تو جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے، وہ کپڑے بھی اللہ نے دیے، یہ مال بھی اللہ نے دیا۔ اب اسی اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سے 40واں حصہ دے دو، اور زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھنے کے۔ تو اللہ کا شکر ہے کبھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ جو پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہوں تو وہ غریب ہو گئے ہوں، ان کا مال ختم ہو گیا ہو۔ اللہ کا شکر ہے مال بڑھتا ہی ہے۔ کتنے ایسے تاجر بیٹھے ہیں اور کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو پابندی سے زکوٰۃ ہر سال دیتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے وہ زکوٰتوں کی برکت سے ان کی تجارت بھی چلی ہے، ان کا مال بھی بڑھا ہے۔ یہ تھوڑی کہ مال ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو دیں گے تو نامعلوم کتنا ملے گا، اور ایسی جگہ سے ملے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ لَهُ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مخرج نکال دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تقویٰ ہی تو ہے کہ شریعت کے احکامات کی ادائیگی کی فکر آ جائے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ احکامات شریعت کی ادائیگی کی فکر لگ جائے، دل میں ایک جذبہ اور داعیہ آ جائے کہ میں اللہ کا یہ حکم پورا کر دوں، اللہ کا یہ حکم پورا کر لوں، یہ اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہے، یہ پورا کر لوں۔ تو دیکھیے وہ 62 سال کی زکوٰۃ اور یہ چھوٹی بچی کی زکوٰۃ، یہ اسی معاشرے میں ہے۔ ایک پرچی آئی کہ بھئی 30 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 5-6 تولہ سونا، کچھ نقدی کا 30 سال کی زکوٰۃ کا حساب بنا دو۔ کسی خاتون نے اپنے بھائی کو دارالفتہ میں بھیجا، وہ 30 سال کی زکوٰۃ کا اسے حساب بنا کے دیا، اور نے الحمدللہ ادا کیا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ بھئی مرنے سے پہلے ہمارے ذمے جو زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا کر لو، جو نمازیں ہیں وہ بھی ادا کر لو، تاکہ پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں جائے۔ تیاری ابھی کرنی ہے، بغیر تیاری کے چلے گئے بڑا خطرہ ہوگا، بڑا نقصان ہوگا۔ تو زکوٰۃ فرض ہے بالغ پر، اور بالغ ہم نے بتا دیا کہ بچی 9 سال میں ہو سکتی ہے، 9 سال سے 15 سال کے درمیان تک،
اور لڑکا جو ہے 12 سے 15 سال کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے. تو بالغ ہونے کی عمر کو ذہن میں رکھنا ہے. اس وقت سے احکامات متوجہ ہو گئے اور یہ آدمی مکلف بن گیا. اب اس کو شریعت کے سارے احکام پورے کرنے، سارے احکام ادا کرنے. جو ادا نہیں کرے فرض اور واجب اس کی زکوٰۃ، اس کی قضا کرنی ہے. تو اب جن خواتین کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ان کو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جن خواتین کی جو ہے وہ قربانی ادا نہیں ہوئی ان کو پچھلے سالوں کی قربانی کی قیمت صدقہ کرنی ہے. وہ حساب لگائیں. الحمدللہ ایسی بھی خواتین ہیں جو یہ آئیں کہ بھئی ہمارے سے 10 سال سے ہم نے قربانی نہیں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم پہ قربانی واجب ہے. تو اب 10 سال کی قربانی کا حساب بتاؤ. تو بھائی بازار میں چلے جائیں، ایک بکری پٹھ کی قیمت پوچھ لیں، 6,000 7,000 8,000 کی بکری مل سکتی ہے. تو اتنی قیمت جتنے سال ہیں 10 سال ہیں، تو اگر 7,000 کی ہے تو 70,000 روپے دے دو، قربانی کا فرض ادا ہو جائے گا، آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں گے. تو اس لیے بھائی ہر ایک یہ دیکھے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو میں ادا کروں. تو بالغ ہونے کی عمر کو پہچاننا ہر شخص کو ضروری ہے. پھر بات یہاں سے چلی کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے. ہم نے بتایا عاقل پہ فرض ہے کہ عقل کی نعمت اللہ نے دی تو احکامات کا مکلف بنایا. پھر بالغ پہ فرض ہے کہ جو بالغ ہو جائے گا، مرد ہو یا عورت، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی بچیاں ہیں جن کے پاس نصاب کے مطابق زیور موجود ہے. عموماً بچیوں کی ولادتوں پر ننیال سے ددیال سے زیور ملتا ہے اور وہ استعمال بھی کرتی ہیں یا استعمال نہیں کرتی. تو اب یہ بچی 6ٹھی میں پڑھتی ہے، 7ویں میں پڑھتی ہے، 8ویں میں پڑھتی ہے، بالغ ہو چکی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے. اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بتائیں کہ بیٹا تمہاری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے. زکوٰۃ کا مہینہ مقرر کرنا ہے. اور عجیب بات ہے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی ادا ہوگی، رمضان کے علاوہ گویا سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہوتی نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ گویا رمضان ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جیسے ابھی بتایا کہ ایک خاتون، ایک بچی محرم میں مکلف ہوئی ہے تو اب ہر سال اور وہ صاحب نصاب جو بنی ہے محرم میں بنی ہے تو ہر سال اسے محرم میں زکوٰۃ دینی ہے. جو ربیع الاول میں مکلف بنے اسے ربیع الاول میں دینی ہے. اب کتنے نوجوان ہیں جو ملازمت کرتے ہیں. اب ایک نوجوان کا قصہ سنو. 13 یا 14 سال کا، 12 سال سے ملتا تھا، 12 سال کی عمر تھی جب سے آتا تھا، مسائل سنتا رہتا تھا، دین کی باتوں کی مجلس میں آتا تھا، ملازمت کرتا تھا. 2,000 1,500 1,200 تنخواہ ملتی تھی، وہ جمع کرتا تھا. اماں ابا اس سے کچھ لیتے نہیں تھے، جمع کرتا رہا اور جب بالغ ہو گیا تو آ کے بتایا کہ بھئی مجھے 1 سال ہو گیا ہے اور میں بالغ بھی ہو چکا ہوں اور میری اتنی رقم ہو گئی ہے، مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں بھائی فرض ہے، ادا کرو. اور قربانی کا مہینہ آیا تو زکوٰۃ سے پہلے اتفاق سے قربانی کا مہینہ آ گیا. تو آیا کہنے لگا کہ آپ نے مسئلہ بتایا کہ جو صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے اور میں کبھی کچھ عرصے پہلے ہی بالغ ہوا ہوں تو میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے. وہ 2 سال سے جمع کر رہا ہے تنخواہ، 1,000 1,200 1,500 جمع کرتے کرتے صاحب نصاب ہو چکا. تو کہا کہ ہمارے تو ابا بھی غریب ہیں، اماں بھی غریب ہیں، ہمارے گھر میں تو قربانی ہوتی نہیں ہے، تو اب میرے پہ قربانی واجب ہو گئی ہے. ہم نے کہا ہاں واجب ہو گئی ہے. تو کہا اب میں کیسے کروں؟ اماں ابا کو بتاؤں گا وہ غصہ ہوں گے، کہیں گے ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا ان کے پاس ہو نہ ہو تمہارے پاس تو ہے، تم مکلف ہو، کرو کہیں سے بھی کرو. پھر اس نے وہ مدرسے میں جا کے پیسے جمع کرائے، وہاں جا کے قربانی کی اور پھر ماں باپ کو بتایا کہ مجھ پہ قربانی واجب ہو گئی ہے، میں نے یہ قربانی کا واجب ادا کر لیا. تو اب دیکھیے معلوم ہے مسئلہ تو عمل کے لیے ابھار اور داعیہ پیدا ہو رہا ہے. مسئلہ ہی معلوم نہیں تو اب اس بچے پر کتنے سال کی قربانیاں واجب ہو جاتی. تو کتنی ایسی بچیاں ہیں جو ہمارے ماحول معاشرے میں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں پڑھتی ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں مگر زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر نہیں، نہ ماں ادا کرتی ہے، نہ ابا ادا کرتے ہیں، نہ کوئی ادا کرتا ہے، فکر ہی نہیں.
इस तरफ तवज्जो ही नहीं होता, समझते हैं ये तो बच्चियां हैं, बच्चों का क्या होता है, बच्चों पे थोड़ी होती है ज़कात। भाई अब ये बालिग हो चुकी हैं, अब शरीयत की निगाह में बच्ची नहीं है, तुम्हारी निगाह में भले बच्चे हों मगर शरीयत की निगाह में ये मुकल्लफ है और इसकी ज़कात की अदायगी करनी। तो इसलिए हमने बताया कि ज़कात की अदायगी के लिए जो घर का सरबराह है वो सबका निसाब अलग अलग बनाए। अब एक औरत की शादी होती है शव्वाल में, तो इसको जेवर मिला शव्वाल में, तो ये शव्वाल में मुकल्लफ बनी है ज़कात की। इससे पहले गोया उसके पास माल नहीं था, तो अगला साल जब शव्वाल का महीना आएगा अब इसकी ज़कात अदा करो। अब इसके ससुर इसको बिठाएं, शोहर कहे भाई देखो 1 साल हो गया, तुम्हारे पास इतना जेवर है, ये इसमें यहाँ एक अहम बात समझ लो कि कुछ जेवर तो बच्ची अपनी माँ के यहाँ से लाती है, वो तो इसकी मिल्कियत है, कुछ ससुराल से मिलता है, उसमें सराहत और वजाहत होनी चाहिए कि ये सास ससुर ने जो दिया है, शोहर ने जो दिया है, लड़के वाले ने जो सोना चढ़ाया है, ये मालिक बना कर दिया है या ऐसे इस्तेमाल के लिए दिया है। अगर मालिक बना के दिया है तो फिर ये बच्ची खुद अदा करेगी ज़कात, और ऐसे ही चढ़ाया है कि भाई तुम इस्तेमाल करो, हमारी मिल्कियत है, तो फिर ससुर खुद अदा करे, जिसकी मिल्कियत है वो अदा करे। तो इसमें यह भी वजाहत हो जाएगी कि ये सोना किसका है, वरना अल्लाह बचाए जब तलाक़ें होती हैं तो फसाद होता है। वो कहता है कि ये इन्होंने हमें दे दिया था, कहते हैं हमने इसको दिया नहीं था, हमारा सोना वापस दिलाओ, वो कहते हैं इन्होंने हदिया कर दिया, हदिया के बाद वापस नहीं होता, तो लड़ाई झगड़े होते। तो अगर ज़कात की अदायगी होगी तो सराहत हो जाएगी, वजाहत हो जाएगी। बहुत सी ऐसी बच्चियों के सवाल आते हैं हमारे पास कि भाई हम ज़कात पाबंदी से अदा करती हैं, हमारी मंगनी हो चुकी है और मंगनी में हमें लड़के वालों की तरफ से जेवर मिला है, अंगूठी मिली है, लॉकेट मिले हैं, तो अब इसकी ज़कात हम अदा करें कि नहीं करें। हम कहते हैं भाई सराहत उनसे पूछो कि मालिक बनाया है या ऐसे ही दिया है, क्या ऐसे पूछेंगे तो झगड़े हो जाएंगे, फसाद हो जाएगा, बिगाड़ हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो हमने कहा भाई मसला तो वाज़ेह होना चाहिए। अब तुम ये सोच कर कि ये मैं मालिक नहीं हूं, तुम इसकी ज़कात अदा ना करो, वो ये समझ कर कि हमने इनको दे दिया है वो अदा ना करें, तो ये तो ऐसे ही ले जाएगा, फिर ये सांप बन जाएगा। जब इस सोने की ज़कात अदा ना हो तो ये सांप है, बिछ डसेगा। तो मालूम तो करना है कि भाई आपने जो है हम, और हमने कहा भाई इसका तरीका ये है कि उनको कहो भाई हमें ज़कात देनी है, तो जो जेवर आपने दिया है इसकी ज़कात आप देंगे या हम दे दें, इस उन्वान से पूछ लो। भाई शरीयत में बड़े रास्ते हैं, शरीयत तो जोड़ सिखाती है, शरीयत पर अमल करने से कभी तोड़ नहीं होगा। तोड़ जो होता है वो शरीयत के हुक्म को गलत तरीके से अमल करने पर होता है, तो वो हमारी गलती की वजह से ही रिएक्शन होता है। अगर हम सही चलें तो फिर शरीयत में तो जोड़ ही जोड़ है, शरीयत में तोड़ नहीं है। शरीयत के अहकाम को शरीयत के उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक जो पूरा करेगा तो वहाँ जोड़ आएगा, वहाँ मोहब्बतें आएंगी, वहाँ खैर आएगी। और शरीयत का हुक्म अपनी मर्जी से पूरा करे, अपनी चाहत के मुताबिक, अपने मफाद के मुताबिक, तो फिर रिएक्शन होगा, फिर बिगाड़ आएगा कि उसने तो अपनी ख्वाहिश पूरी की है, शरीयत को आड़ बनाया। तो इसलिए हमने कहा भाई तुम इस तरह पूछ लो कि इसकी ज़कात अदा करनी है, ये आप अदा करेंगे या हम अदा करें, तो वो अदा कर दें। वो कहेंगे भाई हम अदा करेंगे तो समझ लो उनका है, वो कहे तुम अदा कर दो तो समझ लो तुम्हारा है। सीधी सी बात है। और ये तोड़ बिगाड़ फसाद की भी बात नहीं होगी, मकसूद तो ज़कात की अदायगी है। तो जब आदमी मसाइल पूछता है तो अल्लाह ताला रास्ते दिखाते हैं, अल्लाह ताला रास्ते सुझाते हैं, सूरतें बनाते हैं और शरीयत पर अमल करना आसान हो जाता है। तो घर के सरबराह की जिम्मेदारी है कि भाई शादी जब हुई उस वक़्त से वो खातून अगर मुकल्लफ बनी है ज़कात की अदायगी की, साहिब निसाब बनी है, तो उसको हिसाब बना कर दो, भाई तुम्हारा निसाब इतना बना है, तुम ये इतनी ज़कात अदा करो। बेटी को बताए बेटी तुम्हारी इतनी ज़कात बनी है, तुम साहिब निसाब शाबान के महीने में बनी हो, तुम शाबान में अदा करो। तुम जो है रबीउल अव्वल में साहिब निसाब बनी हो, तुम रबीउल अव्वल में अदा करो। तो इस तरीके से सबको अलग अलग महीने में हिसाब बना के दे, फिर उनको भाई तुम्हारी इतनी ज़कात बनती है तुम अदा करो। उसके पास है नकदी, उनसे ले ले, दूसरे मौके पर उन्हें दे दे किसी भी अंदाज से, ताकि उनका भी नुकसान ना हो और उनको वैसे भी बाप अदा करता है। तो अगर सारा हिसाब खुद करके दे देगा तो ख़तरा है कि उनकी ज़कात अदा होती है कि नहीं होती। जैसे हमारे माहौल माशरे में, जैसे शुरू में बताया कि भाई बाप क्या करता है,
بہو کی، بیٹیوں کی، سب کی زکوٰۃ خود ادا کر دیتے ہیں۔ اب بہو بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری زکوٰۃ کتنی ادا ہوئی، اور زکوٰۃ فرض تو ان پر تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں۔ ایسے شوہر بیوی کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ کتنی ہے۔ تو بیوی کو کہا جائے کہ بھئی یہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تمہاری اتنی بنی ہے، یا تو اس کے ہاتھ میں پیسے دے کر اس سے لے، یا پھر اس کو اپنے پیسوں میں سے ادا کرو، دوسرے موقع پر اسے دیتا رہے۔ بیٹی کی زکوٰۃ بھی اسی طرح ادا کروائے، اس کے ہاتھ سے ادا کروائے۔ اور اسی طریقے سے جو مکلف ہو وہ زکوٰۃ خود ادا کرے، جیسے نماز خود ادا کرتا ہے زکوٰۃ بھی خود ادا کرے۔ ہاں، والد کو، شوہر کو اختیار دے دے کہ لو بھائی میری زکوٰۃ ہے، آپ جہاں چاہے خرچ کر لیں، جیسے چاہے خرچ کر لیں۔ اور وہ بھی ان کو کہے بھائی دیکھو زکوٰۃ میں افضل کیا ہے، کس کو دینا ہے، وہ رشتہ دار ہیں، وہ مصارف آئندہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، ایک عاقل پر، ایک بالغ پر۔ تو عاقل بالغ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور کتنے مال پر ہوگی اس پہ تفصیل ہے، پھر کن کن کو دینی ہے یہ تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، احکامات شریعت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے سہل اور آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے یہ دین کی نسبت سے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنا قبول فرما لیجیے، اور اے اللہ عمل پر آنے کا ذریعہ بنا لیجیے، اور اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوں۔ اے اللہ روز بروز اپنے قرب میں، اپنی رضا میں ہمیں آگے بڑھا لیجیے، اور اے اللہ اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہمیں بچا لیجیے۔ جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں اے اللہ ان سے ہمیں بچا لیجیے، جن کاموں سے آپ راضی ہوتے ہیں ان کاموں میں یا اللہ آپ ہمیں لگا دیجیے۔ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ ہمارے دلوں سے اللہ مال کی محبت، دنیا کی محبت کو نکال دیجیے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اے اللہ یہ ہر خطا کی جڑ ہمارے دل سے نکال دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجیے۔ آپ کی محبت، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دل کو بھر دیجیے۔ آخرت کی رغبت عطا فرما دیجیے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر عطا فرما دیجیے، اگلی منزل قبر کی یا اللہ فکر عطا فرما دیجیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کے دکھ درد، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں دور فرما دیجیے۔ پچھلے دنوں ہمارے دارالعلوم کے استاد مولانا افتخار اعظمی صاحب اور ایک دوسرے دارالعلوم کے استاد مولانا نعمت اللہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کو درجات عالیہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ انہوں نے جو ہمیں احادیث مبارکہ پڑھائیں، ہر حرف کے بدلے ان پر کروڑ رحمت نازل فرما دیجیے، اور اے اللہ دارالعلوم کو ان کا بدل عطا فرما دیجیے، ان کی اولاد کو ان کا بدل عطا فرما دیجیے، ہم سب کو اے اللہ ان کا بدل عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ہمارے اکابر اسلاف حیات ہیں، اساتذہ، والدین، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ان کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھیے۔ پچھلے دنوں کل مولوی کاشف صاحب ہیں ہمارے ساتھی کوٹری کے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافها واعف عنها واکرم نزلها، اللہم اکرم نزلها
اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها اللهم قيها عذاب القبر وعذاب النار واغفر لنا ولها یا ارحم الراحمین۔ اور اللہ جتنے لوگ گزشتہ دنوں دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرما دیجیے۔ کیسی کیسی اموات ہو گئی، اچانک جوان بچیاں بچے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ عافیت کا سلامتی کا معاملہ فرما دیجیے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے، ہاسپٹلوں میں جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو جامع شفا عطا فرما دیجیے، سب کو اپنے امر کن سے شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ موسم کی بھلائیاں، موسم کی خیریں ہمیں عطا فرما دیجیے، اور موسم کی بیماریوں پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرما دیجیے، سب کو محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ خواتین و حضرات آپ کی محبت میں یہاں جمع ہوتے ہیں، سب کو اپنے فضل سے نواز دیجیے، اپنے کرم سے نواز دیجیے۔ ہم سب کا یہ مل بیٹھنا، سننا سنانا اے اللہ اپنی رضا کا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا لیجیے، عمل پر آنے کا ذریعہ بنا لیجیے۔ اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا عمل کا داعیہ پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے، روز بروز اپنے قرب میں، اپنی رضا میں ہمیں آگے بڑھا لیجیے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے، انوار کی بارشیں فرما دیجیے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کو آباد فرما دیجیے، مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے پہلے سے زیادہ حرمین شریفین کو آباد کر دیجیے، غیبی مدد شامل حال فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں پر خصوصی نگاہ شفقت، نگاہ فضل، نگاہ کرم ڈال دیجیے، اور مسلمانوں کو پستی سے نکال کر پھر سے عروج عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کی خوب فراوانی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ گیس کی نعمت، بجلی کی نعمت، پانی کی نعمت، اجناس کی نعمت، پھل اور سبزیوں کی نعمت، اے اللہ ان میں خوب برکتیں ڈال دیجیے۔ اے اللہ اپنے امر کن سے برکتیں ڈال دیجیے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نالائکیوں کی وجہ سے اے اللہ اپنی پکڑ نازل نہ فرمائیے، قحط نازل نہ فرمائیے، آپ ہی مہربانی فرما دیجیے۔ ہم سب کی طرف سے، اپنی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں، ہر فرد ملت کی طرف سے، فرد امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ نستغفر اللہ و نتوب الیہ، نستغفر اللہ و نتوب الیہ، نستغفر اللہ و نتوب الیہ۔ اے اللہ اپنی نعمتوں میں برکتیں ڈال دیجیے، آسانیاں فرما دیجیے، مشقتوں سے، پریشانیوں سے اللہ سب کو محفوظ فرما دیجیے۔ رزق حلال بہت زیادہ بلا مشقت عطا فرمائیے، اور وسعتوں والی روزی ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے۔ تنگی معاش سے سب کی حفاظت فرمائیے، مقروضوں کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں شکلیں پیدا فرما دیجیے، سب کے لیے عافیت سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا